دوسری بات، روئے زمین پر میرے حق کے بعد جن کے حقوق تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں، ماں باپ کا بڑا خیال کرنا، ماں باپ کا بڑا خیال کرنا۔ تیرا خالق حقیقی رب کائنات ہے اور تیرے خالق ظاہری جن کی وجہ سے تیرے وجود کو ظہور ملا ہے، یہ تیرے ماں باپ ہیں۔ لہذا جو تیرا خالق حقیقی ہے اس کو بھی کبھی پریشان نہ کرنا، اسے بھی کبھی ناراض نہ کرنا، اور اپنے ماں باپ کو بھی کبھی مایوس نہ کرنا۔ تیرے ماں باپ نے تیرے ساتھ جو مشقتیں برداشت کی ہیں، جب تو جوان ہو جائے، جب تیری رگوں میں جوانی کا خون جوش مارے، جب تیری جیب گرم ہو، جب تیرے نام کی واہ واہ ہو رہی ہو، اے میرے بندے خیال کرنا اپنے ماں باپ کے بڑھاپے میں تو ان سے اسی طرح محبت کرنا جس طرح تیرے بچپنے کے اندر تیرے ماں باپ نے تیرے ساتھ محبت کا ثبوت دیا ہے۔ کیا دعا کرنا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ سے اسی طرح کا معاملہ فرما جس طرح میرے بچپنے کے اندر میرے ماں باپ نے مجھے لاڈ پیار سے پالا ہے۔ اے اللہ میں اپنا معاملہ تیرے حضور سپرد کرتا ہوں۔ اے اللہ جس رات میری ماں مجھے خشک جگہ پہ لٹا کر گیلی جگہ پہ سوئی تھی، میرا باپ پسینے سے شرابور ہو کر میری چاہت کے مطابق شام کے وقت میرے کھلونے لے کے آیا تھا۔ اے اللہ میں اپنے ماں باپ کی محبتوں کا صلہ اس طور پہ تو نہیں دے سکتا، اے اللہ میں تجھے وکیل بناتا ہوں، اے اللہ میں تجھے ضامن بناتا ہوں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ کے بڑھاپے میں انہیں تو وہی محبتیں عطا فرما۔ حاضرین محفل، آئیے نا میں آپ کو دور نبی میں لے چلوں۔ عن ابی اسید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءہ رجل، حضرت ابو اسید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دن حضور کی محفل لگی ہوئی ہے، صحابہ اکرام کا جھرمٹ بیٹھا ہوا ہے، آقا علیہ السلام ان صحابہ کے ستاروں میں چاند کی سی کیفیت اپنائے ہوئے ہیں۔ ایک نوجوان آئے، آکے عرض کرنے لگے حل بقی من بر ابوی شیء ابرہما من بعد موتہما، حضور میری رہنمائی فرمائیے، میں اپنے والدین کے جیتے جی ان کی اس طور پہ خدمت نہ کر سکا، کوئی مجبوریاں تھیں، شاید کہ میں گھر میں موجود نہ تھا، میرے الفاظ اپنے ہیں، شاید کہ میں گھر میں نہ تھا، کام کاج کے سلسلے میں، روٹی دال کے سلسلے میں دبئی سعودی عرب گیا ہوا، میرے ماں باپ میری کامیابی کی دعائیں مانگتے رہے اور میں دنیا داری کے لیے دوڑ دھوپ کرتا رہا۔ میں نے سوچا آج چھٹی لے کے جاؤں گا، کل جاؤں گا، پرسوں جاؤں گا، سالوں سال گزر گئے، اتنے میں میرے والدین یکے بعد دیگرے دنیا سے پردہ فرما ہو گئے۔ میں چاہت کے باوجود بھی ان کی خدمت کا حق ادا نہ کر سکا، آج لوٹ کے آیا ہوں، ان کی قبر میرے سامنے ہے، میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے، میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑتا ہے، جس ماں باپ نے تجھے انگلی سے پکڑ کے چلنا سکھایا تھا، تجھے بولنا سکھایا، جس ماں نے تجھے اپنی گود میں پالا تھا، آج وہ ماں بڑھاپے میں تیرا انتظار کرتے کرتے چلی گئی، آج وہ باپ بڑھاپے میں تیری راہ تکتے تکتے اللہ کو پیارا ہو گیا، آج میں لوٹ کے آیا ہوں، میرا ارمان یہ ہے، میری چاہت یہ ہے، کاش کہ کچھ ایسا ذریعہ ہو، ایسا وسیلہ ہو، میں اپنے اس ماضی کی تلافی کر سکوں، میں اپنے نقصان کو پورا کر سکوں۔ اللہ آقا علیہ السلام نے جواب دیا، اے میرے صحابی، نعم، جی ہاں، اگر تیری اتنی حسرت ہے، اللہ کا نبی تجھے خوشخبری دیتا ہے، 5 طریقے ایسے ہیں
والدین کی وفات کے بعد بھی تو ان کے لیے فرمانبرداروں میں شامل ہو سکتا ہے، ان کی خدمت کا حق ادا کر سکتا ہے، ان کے لیے تو جنت کی راہیں ہموار کر سکتا ہے۔ الصلاۃ علیہما، الصلاۃ علیہما، جب بھی اپنے لیے دعا کرے فوراً تجھے اپنے ماں باپ کی یاد آنی چاہیے۔ جب تو اپنے روشن مستقبل کی دعا کرے، جب زندگی میں تو اپنے لیے کچھ مانگنے پہ آئے، فوراً تیرے دل و دماغ میں یہ بات آ جائے ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب میرے ماں باپ میرے لیے مانگا کرتے تھے، جب کسی مشکل میں پھنسا کرتا اپنی ماں کو فون کیا کرتا، امی جان دعا کیجئے، ابو جان دعا کیجئے۔ نہ جانے کون دعاؤں میں یا